من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم. ये वही किताब है जिसको हज़रत मौलाना असरबाज सुनाते हैं। अभी बहुत दिनों तक अभी वहाँ तक पहुँचेंगे तो खोला तो जो मिला ये किताब माशाअल्लाह सब बराबर सुनाया करते थे। जहाँ से उसी का नतीजा है कि ये सब मेरा लिखा हुआ है उनके ज़माने का। क्योंकि जो किताब सुनाते थे
اور دوسرے دن مسجد میں کہتے تھے لے آؤ مضمون. تو پھر معمولی بات ہے یہ ہم لوگ اسی دن لکھے رہتے تھے. تو لوگ سمجھتے تھے کہ لوگوں کو کشٹ ہوتا ہے. کشٹ تو کوئی نہیں تھا, ہم لوگ سیاری لکھے رہتے ہیں. اب دیکھیں نا سب لکھا ہے 52 صفحہ سنت کی بحث طلب کا کپڑا کوئی دیکھ ابھی نکال دینا. تو لوگ بہت کہتے تھے تم کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر یہ مضمون مانتے ہیں, کیونکہ جو مضمون بیان کرتے تھے بار بار بیان کرتے تھے, کئی کئی بیان کرتے تھے. اور جب یہ ہے وہ مضمون لے آؤ معلوم تھا کتابیں ہی بتاتے تھے. بمبئی میں تو بہت زیادہ شور ہو گیا تھا. مولانا بار بار یہی کہتے تھے, میں تو لکھے رہتا تھا یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی یہ لکھے ہوئے جانتا ہوں. بمبئی لوگ کہنا ہے کہتے کمرما انداز سے نکال دے لوگ کہتے رہتے تھے. میں نہیں تھا بمبئی میں, مسجد میں مار کو کہتے تھے کہ کمرما انداز سے نکال دے. چاہے رات بتا دیا کہ یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے. یہ اب پہلی چیز کیا ہے طلب کا کمرہ کس صفحے پر ہے, 61 صفحے پر. وہ سنا دیتے اب لکھا ہوا ہے. بھائی لے آؤ. ہم سمجھتے تھے کہ کون سی بات چل رہی ہے اس میں بھی اس طریقے سے. اور ذرا سا دیر ہوئی کیا ہوتا تھا بس مریضی بتا دیتے. خون دل پینے کو لگتے دے کھانے کو یہ غذا ملتی ہے جانا چلے دیوان. اللہ تعالیٰ انہیں کی سب برکت. ہر کتاب کا بیچارہ کتابخانے نہیں لکھتے, جو کتابیں وہ دکھاتے تھے سب میں لکھا ہوا ہے. مجھے 20واں ہے نا 20ویں جگہ سے مضمون سناتے تھے اس کتاب سے, ہر جگہ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے قدر کی توفیق دی. ان کی تعلیمات کتنے لوگ لکھنے والے, ان کی کتابوں کتنے دیکھنے والے, ان کا رتی ہوئی یہ کتاب اکبر ہم بیان کر سکتے ہیں. یہ مضمون سنائے گا جیسے مقاصد شریعت کے حقائق کا بیان. مقاصد شریعت کے حقائق اور اس کی تحقیق کی تاکید سیدنا رفائی کا ہے. شان علم کی ایسی تعلیم کرو اس کے واجبی حقوق ادا ہوتے رہیں. علماء کی یہ نہیں ضروری پڑھنا. شان علم کی قرآن حدیث کا تمہارے سینے میں علم ہے, کیا تم اسے ادا کرتے ہو, صرف متوجہ کر رہے ہیں. شان علم کے ایسی تعلیم کرو اس کے واجبی حقوق ادا ہوتے رہیں. اور علم نام ہے حقائق اشیاء دریافت کرنے کا. میرے کاتبر پڑھا نہیں بہت ہے علم کی تعریف. انہوں نے کیا تعریف کیا ہے, علم نام ہے حقائق اشیاء دریافت کرنے کا. اشیاء کے حقائق کو معلوم کرنا یہ علم ہے. فلاسفہ ہمارا کیا ہے اشیاء ہے, ان کو کیا معلوم, لیکن ان کی دسترس ہوتے ہی تو جب وہ حدانیت میں آتے ہیں کچھ نہیں کرتے, کچھ نہیں بول سکتے. وہ کہتے ہیں اس کو شریعت محمدیہ نے بیان کر دیا ہے, ہم مناطق اور فلاسفہ کی کوئی ضرورت نہیں. یہ علم ہے, تصوف علمی ہے. حضرت زیادہ جو علماء کا رجوع ہوا تو اسی بنا پر ہوا, نہیں سب. علامہ جیسا آدمی آ جائے اس طرح بیٹھے, علامہ عبد الرحیم بن جائے, قاری تو یہ تھا ویسے بیٹھے تھے, علی میاں ایسے بیٹھے جانتا تھا. یہ کیا کرتے ہیں, میں بھی نقل کر رہا ہوں اگرچہ میں اس لائق نہیں. شان کس کی ضرورت اس کو نہیں. شان علم کی قدر کرو, شان علم کی ایسی تعلیم کرو اس کے واجب حقوق ادا ہوتے رہیں.
علم کے حقوق ہیں، ہر چیز کے حقوق تو ادا کر رہے ہیں، میاں بیوی بیٹے بچے، لیکن علم جو تم کو دیا ہے اس کے حقوق ادا نہیں کرو، لیکن نیا معلوم ہے کہ نہیں، شان علم کے حقوق ادا کرو، علم تم کو دیا اللہ نے، شان علم کی ایسی تعظیم کرو کہ اس کے واجب حقوق ادا ہوتے رہے، اور علم نام ہے حقائق اشیاء دریافت کرنے کا، اشیاء کی حقیقت کیا ہے، فلاسفہ بھی اشیاء کی حقیقت بیان کرتا ہے، یہ شریعت محمدیہ نے بیان کیا ہے، اس کے سامنے کیسے ہو گیا، خود انہوں نے مان لیا ہے، جو امت محمدیہ نے پورا اس کا حق ادا کر دیا ہے، ہم کو اس کی ضرورت نہیں، میں دن ہے شریعت اور عقل کے ذریعے سے، شریعت اور عقل کے ذریعے سے ایمان کا حق ادا کرو، عقل بھی اللہ کا عطیہ ہے، شریعت اور عقل کے ذریعے سے ایمان کا حق ادا کرو، اور اس کی حقیقت زبان سے اقرار کرنا اور دل سے یقین کرنا ہے، اسلام کا دل کیا ہے، زبان سے اقرار اور دل سے اقرار کرنا، یہ ہے، ایسا نہیں لا الہ الا اللہ کہنا اور اس کا ایمان تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے، تصدیق بما جاء به نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اختلاف ہو عقائد کے کتابوں میں ہے کہ ایمان کے لیے تصدیق کافی ہے یا اقرار بھی ضروری ہے، دو جماعت ہے، بات کرتے ہیں کہ اقرار اور تصدیق دونوں ضروری ہے، اقرار اور تصدیق بات کا قول ہے کہ نہیں، تصدیق ضروری ہے، بس اقرار کی ضرورت ہے، لیکن اذا طول زمین ہو اقرار، لیکن جب اس سے مطالبہ کیا جائے تو اس کو اقرار کرنا ہوگا، پھر وہ چھپا نہیں سکتا، مسامرہ بننے والا تھا، دیکھ لیجیے اذا طول جب اقرار کا مطالبہ ویسے تو نہیں ضروری ہے، لیکن جب مطالبہ ہو کہ ایمان کیا ہے اس وقت تم کو اقرار کرنا لازم ہو جائے گا، یہ علمی بات عقیدے کی، اور اس کی حقیقت زبان سے اقرار کرنا اور دل سے یقین کرنا ہے، احکام اسلام کی پابندی کرو، احکام اسلام کی پابندی کرو، اسلام نام ہے شریعت کی پیروی اور تقاضائے طبیعت سے بے رخی کرنے کا، ہم لوگ کیا کہتے ہیں انسان ساری گردن پر لحاظ بحثان نظام میں پڑے نہیں پوچھتے ہیں، اتحاد کے ساتھ گردن میں جھکا گیا کیسے کیا گیا کہ ہم لوگوں نے تو یہ پڑھا ہے یہاں سے دیوبند تک، یہ کیا لکھ رہے ہیں کہ کیا ہے اسلام تقاضۂ طبیعت سے بے رخی نہ کرتا ہے، تقاضۂ طبیعت سے بے رخی کرنے کا اسلام ہے، اقرار بھی ہو اور بے رخی نہ ہو اسلام کے خلاف باتوں سے، تو کیا اسلام ہے، مثال ویسے لکھا گئی کتاب، احکام اسلام کی پابندی کرو، اور اسلام نام ہے شریعت کی پیروی، ضروری ہے تعلیمات، اسلامی تعلیم ہے ایمانی، روزہ تو اسی ایمان کے بعد ہی ہے، نماز روزے ایمان کے بعد ہی ہے، ایمانی تم نہیں سمجھو گے تو روزہ کیا کرتے ہو، ایمان تصدیق کا نام، اللہ ایک، اقرار بھی ضروری ہے، مگر بات ایما گندی اقرار ضروری نہیں ہے، ذاتی رسول میں ہو اس سے مطالبہ کیا جائے گا تو اس کو اقرار کرنا ضروری ہے، مسامرہ کتاب ہے عقائد کی، حقیقت یہ ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو وحدانیت کے ذریعے سے پہچان، اللہ اس میں کوئی شرک گوارا اللہ کو نہیں، لا تو شرک اللہ کے ساتھ شرک کرو، اکبر القبائر شرک کرنا ہے، اس کے بعد حقوق الوالدین ہے غلط قسم کھانا، حقوق اکبر القبائر شرک، حقوق الوالدین اور غلط حقوق اکبر القبائر، یعنی اس کی ذات کو بھی ماہی جانو اور صفات کو بھی اچھا جانو، اپنی ذات کے اعتبار میں ایک ہے، اور جو صفات اللہ کے ہیں خصوصی اس میں مخلوق شریک نہیں ہے،
اور مطلوب و مقصود اس کے اسی کو بنا. اللہ سب روزہ نماز اذا صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. روزے رکھو گے ایمان سے اور ثواب سمجھ کے تب مغفرت ہوگی. پھر روزہ رکھنا نہیں ہے, شرط لگائی بھی نہیں. اذا صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ سب ایمانیات ہیں, سب کو جاننا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. یہ نہیں کہ ان کے پرتی جو چاہے آپ سمجھ رہے ہیں, جو چاہے کر رہے ہیں, جو چاہے ہم کو معلوم اور کافی ہے, اتنا تو ان لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہے. وہاں جانے میں پتا چلے گا کہ کیا درجہ ہے, وہاں چلو گے تو معلوم ہوگا. سب بکواس ختم ہو جائے گی وہاں. یہ بکواس جو کرتے رہتے ہو روزے میں دن بجے اس کا وہاں بکواس ختم ہو جائے گی. آج بکواس جو چاہتا ہے وہ کرو, ہمارا کیا نقصان ہے. مقصود اور مطلوب چیز اسی کو بناؤ. فعال حقیقی بھی چیز اسی کو سکو. فعال حقیقی ہم جو کچھ کر رہے ہیں اصل فائل نہیں. نیت کو پاک کرو, لیکن ان کا نصیحت ہے. مولانا بہت دنوں کے بعد آگے اس پر پہلے سنا دوں. نیت کو پاک کرو. نیت کا ہے احتساباً ورسامت اللہ ایماناً نیت جو ہے جس کی حقیقت دل میں کسی بات کا آنا ہے, جس کی حقیقت دل میں کسی بات کا آنا ہے, اس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مطلع نہیں ہو سکتا. تمہارے دل میں اللہ کے وحدانی دائی کوئی نہیں جانتا, اللہ جانتا ہے. ادب کو پختہ اور کامل کرو. ادب جیسے ایمان, ادب کو پختہ اور کامل کرو. ادب رکھو, نماز روزے کا ادب, اذان کا ادب, والدین کا ادب, رسول کا ادب, خدا کا ادب, قرآن کا ادب. یہ ادب اکثر کو کلها آداب, طریق سب ادب ہی ادب ہے. اکثروں کو کلها آداب, طریق کلها. اللہ سب. ہمارے ایک بہت بڑے عالم کہتے ہیں, میں اپنے استاد کے پاس رہا, 9 سال ادب سیکھا, 1 سال علم. بہت بڑے عالم, 9 سال ادب سیکھا. آج ادب کے بعد جانتے لیے 9 مہینے سب سیکھا کے آ جاتے ہیں. گئے آ گئے سمجھ میں لے کر کے کچھ نہیں. ادب کو پختہ اور کامل کرو, جس کی حقیقت ہر چیز کو اس کے موقع پر رکھنا ہے. وعد میں اختصار کی رعایت کرو. یہ اتنی غلط ہے وعد میں, انہیں کہ گئے تھے بس لندن میں گیا تھا, ہمارے بعد میں بہت لوگ شریک ہوتے تھے. لوگوں نے کہا ہمارا نا یہ کسی کے بعد میں اتنا ہی لندن میں کوئی شریک نہیں ہوتے ہیں, آپ کے بعد میں اس وجہ شریک ہوتے ہیں کہ آپ مختصر جان سکتے ہیں. کیوں انہوں نے کہا 25 منٹ ہے, 1 منٹ زیادہ نہیں ہو سکتا. ہمارے محترم صاحب بڑے قائل تھے, 15 میں بیان کرنا تھا, کبھی گھر بھی نہیں دیتا تھا, 14.5 منٹ کا ختم. آپ نے دیکھا کبھی گھر بھی نہیں دیتا, کہہ دیا 15 میں ختم. محترم صاحب اسی میں مسلم تھے بہت زیادہ. کیسے مولانا کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ہو گیا. بڑے بھولے والے آدمی تھے, زبردست عالم تھے, نہیں تھے بولا بن تھا ہی نہیں. آپ دیکھا وہ اسی پر میں گیا وہاں عید کے بعد ہی دے دیا لوگ ہیں لوگ جانتے ہوتے تھے. عبداللہ ویسے جاؤ ہمارے کے سامنے تک گالیاں میں ہر طرح سے تلوار بندوق گولی. میں تھوڑا سا رکا, انہوں نے کہا آپ لوگوں نے کہا مجھ کو آگے ٹھہرا دیا. ایک چکاب سے نکال کر کے مردان کاغذات ہم نے ہم کو کھڑا کر دیا. پھر بڑھ آیا ان نے کہا آپ خود بھی آتی. جب دوسرے آگے تھے
اللہ فرما رہا ہے تمہارے نبی کے متعلق تمہارے نبی کے متعلق کہہ رہا ہے ان کا اللہ خلق عظیم. نبی کہہ رہا ہے وہ اس لیے مکالم اخلاق کی تکمیل کے لیے میں بھیجا گیا ہوں. سیدنا رفائی سیدنا عبد القادر جیلانی یہ وہی لوگ تھے میرے قرآن پر بربر جب کہ مجھے ہر مٹھا کے بولنے لگے گئے اب سے بھی نہیں کوئی طرح ہر وقت یہ کہہ کے بول جائے لیکن کچھ بھی کیا کیا میں نے نا عبداللہ رحم پوچھ لیجیے ان گلالہ خربی عظیم وہ اس وہاں نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں مبعوث کیا گیا ہوں اس کے لیے مکالم اخبار کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. سیدنا عبدالقادر جیلانی فرما نے دیا ہے میں حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں نہیں اے چاند آؤ اے سورج آؤ نبی کی دیروار کیڑی ہو رہی ہے ہم سب مل کر کے درست کر رہے ہیں. یہ میں نے جان کیا مجھے ہے سر میں پھر اس کے بعد میں نے کہا وقت یہ ہے آؤ ہم درست کریں یہ کیا دیر بیٹھے ہو سب آگے گر گئے ماننے گا پہلے چار جواب کیا ہے سب جتنے چلے گئے بھائی محتمین صاحب نے ہماری یہی کرتے رہے کہ ہوا کیا بولے آدمی کیا کیا مولانا میں نے کہا آئے پر ہی ان نے کہا دادا خلق عظیم تمہارا نبی خلق عظیم پر ہے. نبی خود کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے لیے مکالم اخلاق میں مکالم اخلاق کی تکمیل کیا گیا اور سید عبدالقادر یہ نہیں فرما رہے ہیں اب اسے دبے وہ سید عبدالقادر کی اے سورج آؤ اے چاند آؤ ہم سب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار جو ٹیڑھی ہوئی ہے اس کو درست کر رہے ہیں. میں نے کہا وقت یہ ہے تم یہ کر کے آیا سب تیار پھر کر کے آ گیا ہمارے پاس. اللہ کا شکر بات چھوڑیے ادب کو نصیحت پوری طرح کرو پھر اس کے بعد کبھی کوئی بولا نہیں. سب ناشتہ کرانے لگے مجھ کو میں جاتا تھا میں جاتا ہوں تو وہ لوگ ناشتہ کرانے کی دعوت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا کام اولا لیا مجھ سے اور اب تو پورا گجراتی میں الحمدللہ جہاں کا جو بیان کروں نصیحت پوری طرح کرو جس کی حقیقت روح کی حفاظت کا طریقہ بتلانا ہے. روح ہرس نہیں کما نہیں لالچ نہیں روز کو سکھاؤ. جب زہد آئے گا دنیا میں تو بہت سی بلائیں دور ہو جائیں گی. محبت میں سچائی پیدا کرو اللہ کے لیے محبت کرو. سچائی اللہ کی محبت یہی ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرو. محبت نام ہے محبوب کے ماسوا کو بھول جانے کا. محبوب کی ماسوا کو بھول جانا یہ ہے محبت. تو جو اندر صلی اللہ علیہ وسلم ہے سب کو بھول جاؤ جو کچھ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کتنی بڑی بات. محمد البشر اللہ البشر بل ویاقوت بل الحجر. دعا میں ادب کی پوری رعایت کرو. دعا میں ادب کی پوری دعا اللہ سے کر رہے ہو اوپری دل سے نہ کرو دل سے کرو. اللہ کو حاضر نازل سمجھ کے کرو. کیسے وہ دعا قبول ہوگی جس کا دل 12 بات ہے. دعا خلوص کے ساتھ توجہ کے ساتھ اللہ کو حاضر نازل سمجھ کر کے اللہ کو کارساز سمجھ کے دعا کرو. دوستو آپ سب لوگ سامنے دے رہے ہیں دعا اسی طرح کیجیے. ہم سب کے لیے ایک دوسرے کو کریں. ہم لوگ کچھ نہیں پریشانی ہمارا ایک بہت خاص خالی کہیے مدرس کہیے جو کچھ عبد الماجد اس کی بیوی کی حالت بہت نازک ہے. اسی وجہ سے تمہیں پچھوڑ پیسہ جلدی ہے اس کے لیے دعا کیجیے. اللہ بہت اسپتال میں داخل کیجیے. اس کے اصل رنج وغم کا تھوڑا سا
اس کا بھی منصوبہ خادم خاص 24 گھنٹے کے خادم. دو ہمیں ادب کی پوری رعایت کرو. یہ حقیقت ہے اپنی حاجت کو بلند بارگاہ جناب باری تعالیٰ میں پیش کرو. ہماری حاجت ہے اس کو کوئی پورا نہیں کرے گا سوائے اللہ. تصوف کے مینار کو بلند کرو کیونکہ جو سب جمع ہے نا وہ ہے. تصوف کے مینار کو بلند کرو. اور تصوف نام ہے ترک اختیار کا کہ بندہ اپنی تجویز و ارادہ کو رضائے حق میں فنا کر دے. ہماری کوئی جو اللہ ہر کے دوست ہر کے دوست میرا سچے کوش دوست کی سرچا ہے جو سب چیز ہے. یہ ہے تصوف کی حقیقت. صوفی رہتے ہیں ہم سب ہر کے دوست میرا سچے کوش. غلامی کے راستے کو مضبوطی سے پکڑے رہو. اللہ کی غلامی عبودیت غلامی کے راستے کو مضبوطی سے پکڑے. جس کی حقیقت ہے دنیا کو چھوڑ دینا, دعویٰ نہ کرنا, مشقت برداشت کرنا. کوئی مشقت ہے برداشت کرنا. مولا سے محبت کرنا. سب سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو مومن ہیں اللہ والذین آمنوا ان کی عالی شان ہے مومن کی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. کافر وہاں بھی دعویٰ کریں گے کہ ہم زیادہ محبت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر محبت تم کرتے ہو تو دوزخ میں کود جاؤ. نہیں کودیں گے. مومنین سے کہیں گے تم ہمارے مہم ہو تو دوزخ میں کود جاؤ. دونوں کود جائیں گے مومنین. اس وقت اللہ کی طرف سے نظام دے. ہمارے اللہ فرماتے تھے یا نور یا نار پوری بردوں و سلامت علی ابراہیم امت محمدیہ پر سرد ہو جاؤ. مجال نہیں کیا آگ جلا سکے. جب ابراہیم علیہ السلام بھی جلا نہیں سکی تو امت محمدیہ بھی جلا نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہت نوازا ہے تاکہ ہم لوگ اس کو سمجھتے اس کی قدر کرتے. قرب کے راستے مولا سے محبت کرنا. قرب کے راستے کو سنوارتے رہو. جس کی حقیقت اللہ کے سوا ہر چیز سے الگ ہو جاؤ. چھوڑو نہیں اللہ کی محبت ہو گئے. اہم رکھاری فرماتے تھے کہ اللہ کی محبت ضروری ہے, دوسروں کی محبت بھی ضروری ہے. فرق یہ ہے کہ اس محبت کو غالب رکھو. جیسے یہ ہاتھ ہے یہ اللہ کی محبت ایسے رکھو. صدق سے پوری طرح راستہ ہو جاؤ. اس کی حقیقت ظاہر اور باطن کی باہم موافقت. نعمت عافیت کی بڑی قدر کرو. نعمت عافیت کی اب سامنے مولوی لوگ رہتے تھے تو بات عافیت مانے جانتے ہیں. بڑے بڑے علماء تھے عافیت مانے جانتے ہیں جیسے بڑے بڑے مولانا لوگ بتا دیں جانے کہتے جو میں بتاتا ہوں. جس کی حقیقت یہ ہے کہ سانس بدون مشقت کیا ہے یہ عافیت. جس کی بدون مشقت کے لیے اور عمل سارے بدون رعایت ہوتا ہے یہ مشقت عافیت. ضرور پوچھتے تھے کہ آپ کو معلوم ہے عافیت مانے کیا؟ عافیت دعا بھی کرتے ہو کراتے ہو
آپ کی تعریف یہ ہے کہ بدون تکلیف کے ساتھ، کیا ساتھی کی تکلیف ہے اور بیماری کی مساطی کی تکلیف ہے، آسانی سے آتی جاتی ہے، روزی بغیر مشقت کی ملتی رہے، یہ نہیں کہ کمائے دھمائے 2 روٹی مل گئی، نہیں، آسانی سے دعا کرو کہ اللہ رزق میں ہمارے آسانی پیدا کرنا ہے، مشقت مطلوب نہیں ہے، رزق بغیر بدون مشقت کے ملتا رہے، اور تیسری چیز سب سے اصل جو ہے کہ عمل بدون ریا کے ہوتا رہے، اخلاص، یہ ہے کھانا بھی اچھا ہو، صحت بھی ہو، کافی نہیں ہے آپ کے لیے، عمل اللہ کے لیے ہوتا رہے، اخلاص، یہ ہے آپ کو، وہ خیر الدنیا ہے، یہ خیر الآخرت ہے، آپ کے وہی کہ دونوں جہان میں آدمی کو آپ کے استقامت یہ حل پر ٹھہرے رہو، استقامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی چیز کو ترجیح نہ دو، حلال روزی تلاش کرو، حلال یعنی کہ حلال لگے بڑھ جاؤ، حلال روزی تلاش کرو، حلال وہ ہے جن کے کھانے والے کو دنیا میں سامان نہ دینا پڑے، وہاں جا کے پکڑ ہوگی وہ حلال کیا ہے، آخر میں اس کی وجہ سے موقع نہ ہو، طاعت کے راستے پر سیدھے جمے رہو، طاعت یہ تمام اقوال و افعال و احوال میں اللہ کی رضا طلب کرو، صبر کے دستے کو پکڑے رہو، صبر جی میں نصیحت جفا سے میری عادت سناتے تھے مل گیا کے پاس، طاعت کے راستے پر سیدھے جمے رہو، طاعت یہ کہ تمام اقوال و افعال و احوال میں اللہ کی رضا طلب کرو، صبر کے دستے کو پکڑے رہو، صبر یہ ہے کہ دل کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر جمائے رکھو، جو اللہ ہر چیز دور یہ رسم دیکھو، اجرت و خلوت کو گلشنی یا تنہائی کو پاکیزہ بناؤ، اجرت تنہائی میں بھی ادھر ادھر کے حوال وہ ثابت کا خطاب نہ لاؤ، اس کو اللہ کے طرف متوجہ رکھو، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اہل دنیا سے دور رہیں، لیکن اسے تما نہ رکھے، اور لوگوں سے ملنا چھوڑ دے، یعنی دل ان کے ساتھ مشغول، وہاں سفر ثابت ہے، جگہ جگہ اٹھا نہ رکھیں، مثلا دل کو ان سے مشغول نہ رکھیں، بڑی تعریف کیا ہے چھاڑوی نے اس پر، اس ترجمے پر تعریف کیا ہے، بہت تعریف کیا ہے، اس کا شروع میں ہے، اگرچہ بظاہر کے درمیان ہی بیٹھا ہو، دل کو اس کے ساتھ مشغول نہیں، خلوت در انجمن، حضرات نقشبندیہ کا خاص خلوت در انجمن، انجمن میں ہونے کی خلوت، یہ حضرات نقشبندیہ کے خاص وطیرہ طریقہ ہے، ہم لوگ نقشبندی بھی ہیں، خلوت در انجمن، انجمن ہے لیکن دل اللہ سے لگا ہوا ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی واپس نہیں، بہت سے اللہ والے ایسے ہوئے کہ بیٹھے ہیں خلوت در انجمن، ہمارے حضرت محمد احمد نقشبندی تھے، کچھ ہوتا تھا اسے یار، کچھ بچھا ہوا تھا، آگ لگی اس کے اندر، سب رہا تھا آگ، اچھا خلوت یہ وقت انہیں میں ہے بھی اور نہیں ہے، بہرحال یہ تھوڑا سا ہم نے سنا دیا، بڑے بزرگ کے ارشادات ہیں، رسائے ہیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی بر وقت سنایا، شاید حضرت کے بعد میں نے کبھی سنایا نہیں دیکھا بھی، آج نکلنا تصویر ہے، لیکن حضرت اس کو سناتے رہتے تھے، شاید کبھی سنایا میں نے، حضرت سناتے رہتے، علماء سب آتے تھے، تو علم کی قدر کرو، علم تم کو دیا ہے، اس کے حقوق کو ادا کرو، کتاب و سنت کا علم معمولی نہیں، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہرحال میں نے بیان کیا، مجھے خود بھی اثر ہے، دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی تمام صفات عالیہ سے صبر بھی دے اور علم دے، شکر بھی دے، تواضع بھی دے، انکسار بھی دے، تمام صفات عالیہ ہیں، شکستگی پیدا کرنے والے ہیں،
شکستگی سے آگے پہنچتا ہے. ہر چیز ٹوٹنے کے بعد اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. بہت فرق ہے. ہر چیز ٹوٹنے کے بعد اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، لیکن دل جتنا شکستہ ہوتا ہے اسی بڑھتا چلا جاتا ہے. شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھا ہے کہ جو ربی لڑکا ہے وہ بھی نفع سے خالی نہیں. اس کو جب کوئی مضمون بیان کیا جائے گا اور نہ سمجھ میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ شکستگی. یدی یہ دل میں یہ کسی نے نہیں لکھا ہوگا. دیکھ لو تفسیر عربی میں دیکھ لیجیے. بہرحال یہ چیزیں ہیں، سناتا رہوں گا. اللہ مجھے بھی عمل کے لیے، آپ کو بھی. اللہ سب سے بڑی بات اللہ پسند کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں اس کی مقبولیت حاصل ہو. دعا کیجیے. ربنا تقبل اللهم أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وشفاعا من كل داء. ربنا آتنا لنا شريك کی برکت سے اور پاک کی برکت سے ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دے. جو اخلاق مطلوب ہے اللہ کے نزدیک، محبوب ہے اللہ کے نزدیک، اللہ ان اخلاق سے ہمارے قلوب کو مسرت اور مزین فرما دے. اللہ شریف آ رہا ہے، ختم بھی ہو جائے گا. اللہ اس کے درمیان میں وہ صفات عالیہ جو اللہ کو پسند ہیں ان سے ہمارے دلوں کو متصف فرما دے. وہ اخلاق جو اللہ کو محبوب ہیں ان سے متخلف فرما دے. اللہ تعالیٰ یہی نہیں بلکہ سارے عالم میں دین کی فکر اذا حبت ریح الایمان، ایمان کی ہوا چلا دے اللہ. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور اللہ کی کوئی کتاب ہے اذا حبت ریح الایمان، جب ایمان کی ہوا چلے. رمضان کو یہی آیا ہے تعرضوا، ہوائیں چل رہی ہیں نصیب کی، تعرض کرو اسے پا جاؤ گے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ ہم سب کو آپ کے لیے یہ محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائے، علم صحیح سے نوازے، قلوب کی خشیت سے اللہ اپنی محبت سے مزین فرما دے.